السلام علیکم ربی ابن لی انک بیتن فی الجنت ونجینی، میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے مگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ اور آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا۔ اللہ سے مانگو اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: لوگ، توقعات، الفاظ۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ مغرب کل چل دیا آفتاب اب غروب ہونے کو، نماز مغرب ہے اب شروع ہونے کو، ختم ہو گیا تیری زندگی ایک اور دن چلا گیا یہ بھی ہاتھ سے تیرے نیکیوں بن۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک پتھر بھی بے وفا ہو تو ساری دیوار گرا دیتا ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا سوئے ہوئے لوگوں کو 300 سال بعد اٹھ گئے، چاند کے ٹکڑے ہوئے مت کہو یہ ہو نہیں سکتا بلکہ بولو کہ میرے رب میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے اور کوشش کرے کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے میں۔ وقت تو گزر جاتا لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ ہماری زندگی میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہنر نہیں سیکھا۔ سارا دن تو ماضی میں ہوتے ہیں، مستقبل میں اگر کرے نہیں ہوتے تو بس حال میں نہیں ہوتے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ یا مسبب الاسباب سبب لخیر، اسباب پیدا کرنے والے میرے لیے بہتر اسباب پیدا کر دے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ ہو نہ کہنا لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائیں گے، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو اور آپ کی ضرورت کو۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کر لیا کرو، جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ زندگی میں اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ دل جنت جیسا بن جاتا ہے جب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس جائے، کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ پھول گواہ ہیں اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ اللہ جل شانہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ مقافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بد مزاج ہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ جل شانہ کی ذات دیتی ہیں۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی نیت سب سے افضل ہے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ جل شانہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، آپ کیا ہیں کیسے ہیں اللہ کی ذات جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں، فرمایا پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی جہاد ہے۔ اکیلا جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں قبر میں نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ جل شانہ کی سکھ پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم کب صبر کرنا کہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہیں۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقلمند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کسی کو خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گی اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ حضرت علیہ وسلم نے فرمایا ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائیں گی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ درود پاک کی کثرت والے کو بروز قیامت تاج پہنایا جائے گا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ درود شریف اپنی عبادت ہے، دعا ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔